ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر کا یہ ماہانہ جلسہ جو یہاں پر سحر ہاؤس کے اندر آج منعقد ہوا ہے، اس کے اندر جو عنوان مجھے ملا ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ عام دستور ہے جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے ہمارے گھر تو ہم اس کے لیے ایک اہتمام کرتے ہیں، اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ مہمان جتنا خاص ہوتا ہے اور وہ جتنے اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس کا استقبال بھی اسی طرح سے گرم جوشانہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ مہمان کی اہمیت کی نسبت کو لے کر کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے دعائیں مانگی جاتی ہے کہ اللہ وہ مہمان جو آنے والا ہے وہ وقت پر پہنچ جائے
اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ وقت پہ شروع ہو جائے، یہ دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو سجاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنے ظاہر کو صاف پاک کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اور مہمان کے لیے جس طرح سے اس کی عزت تکریم کرنی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کا انتظام پوری طرح سے پہلے سے کر لیتا ہے مہمان کے آنے سے پہلے۔ تو شرط یہ ہے کہ مہمان جتنا خاص ہوتا ہے اہتمام اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ تقریباً ہر مخلوق میں کسی چیز کو یا ہر مخلوق میں کسی نہ کسی کو اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ جیسے 365 دن ہے سال کے، دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کو فضیلت بخشی۔ یوم عرفہ تمام دنوں میں افضل اور اعلیٰ اور بہتر دن ہے۔ اسی طرح سے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو عزت بخشی۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حمید کے اندر ذکر فرما دیا۔ اسی طرح سے ہفتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو جو ہے مخصوص کیا۔ اس کی فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں ملتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو منتخب کیا اور اس کو افضل قرار دیا۔ اسی طرح سے آپ مخلوق میں دیکھتے جائیں گے، اب انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسانوں کی بھی ایک مخلوق ہے، تو انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اور افضل بنا دیا، اور آپ کے مقابلے میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرما دی کہ دوسرے کسی مہینے کو وہ فضیلت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم ذالک الدین القیم۔ مہینوں کی گنتی 12 اللہ کے پاس ہے۔ کب سے؟ اس وقت سے جب سے زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی وقت سے مہینوں کی گنتی 12 اللہ کے ہاں ہے۔ منہا 4 حرم، پھر ان میں سے 4 مہینے حرمت، ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے نام ذکر نہیں فرمائے۔ قرآن میں آپ کو ان 4 مہینوں کے نام نہیں ملیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان 4 مہینوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ذی الحجہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، کیونکہ حدیث قرآن کا خلاصہ ہوتا ہے۔ آپ حدیث کو نہیں لیں گے، قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو چیز قرآن میں اشارتاً بتا دی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہوئے احادیث کے اندر آپ کو اس کا خلاصہ ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام لے کر قرآن میں ذکر فرمایا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام اپنے کلام حمید کے اندر لیا، اور اس کی کیا فضیلت ہے، کیوں اس مہینے کو یہ افضل قرار دیا گیا، کیوں اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ رمضان وہ مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے ملا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کو نازل فرما دیا۔ ایک جگہ نہیں اور جگہ پہ سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرما دیا۔ اب اس کا معنی کچھ لوگ غلط لیتے ہیں، یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات لی جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر آپ قرآن سے کریں گے تو آپ سورہ قدر کو لے لیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرما دیا۔ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ یہ سارے مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، تو اس کو اس رات کو بھی فضیلت ملی تو قرآن کی وجہ سے ملی، اس مہینے کو بھی فضیلت ملی تو اللہ کے اس کلام قرآن کے وجہ سے ملی۔ شہر رمضان الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا بھی جو ہے خلاصہ واضح فرما دیا کہ کس رات میں نازل ہوئی، اور مہینے کا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت اتنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اشخاص آئے، دو آدمی آئے، ایک ہی مرتبہ دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ہی مرتبہ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ صحابی نام بھول رہا ہوں میں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ جو ہے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ دو آدمی جو تھے ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور وہ میدان جنگ میں شہید بھی ہو گیا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اس نے دے دی۔ دوسرا ساتھی جو تھا وہ زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، لیکن جو شہید ہو گیا وہ شہید ہو گیا، عبادت بھی کرتا تھا اور شہادت بھی اس کو مل گئی۔ اس کو شہادت ملنے کے 1 سال بعد دوسرا آدمی فوت ہوتا ہے، دوسرا آدمی کا اس کا انتقال ہوتا ہے، لیکن خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے اور جو شہادت جس کو ملی وہ بعد میں جا رہا ہے۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہوا ہے، اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ یہ جو دوسرا آدمی بعد میں 1 سال بعد جو فوت ہوا، کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ ایک اور مہینہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کا معاملہ اگر تقابل کریں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اسی لیے میرے بھائیوں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک خصوصی مہمان کا ہم استقبال کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر جا کر کے اس کو ریسیو کرتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن پہ جا کر کے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، سارے انتظامات پوری اچھی طرح سے کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کا اہتمام استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استقبال کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس مبارک مہینے رمضان تک ہم کو پہنچا دے، بلغنا رمضان، رمضان کے اندر ہمیں پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہوتی تھی کہ رمضان تک پہنچ جائے، رمضان سے پہلے میری موت نہ آئے، ایک اور رمضان میری زندگی میں آ جائے۔
صحابہ کو خبردار کرتے تھے، صحابہ کو ابھارتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے۔ تمہارے بیچ ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دیا، اور جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، اور وہ مہینہ ایسا ہے اس کی پہلا چاند دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا استقبال اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی واجزی بی، یہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، اس کا جو ہے بدلہ میں ہی دوں گا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، لیکن یہاں پر تخصیص کے ساتھ خصوصاً مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ روزے دار کا جو بدلہ ہوگا وہ میں خود دوں گا۔ تو اسی لیے اس کا استقبال کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دنوں کا شمار کرتے تھے، شعبان کی تاریخوں کا شمار کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا صحیح وقت پر پتہ چل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رمضان کا استقبال کریں، اور رمضان کا استقبال کس چیز سے کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے دعا کر لی، دوسرا شعبان میں آپ گنتے رہیے کہ اب کیا تاریخ ہے، اب یہ تاریخ ہے، اتنے اور دن باقی ہیں، اتنے اور دن باقی ہیں۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے اس کو تڑپ ہوتی ہے، وہ بڑے تڑپ کے ساتھ رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ جس کے اندر جو ہے تڑپ نہیں ہے وہ رمضان کو بس اس کو جو ہے اپنے حساب میں نہیں لاتا۔ رمضان کے اندر 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا پہلے سے انتظار کرتے رہیں گے کہ ہمیں رمضان چاہیے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا۔ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بلغنا رمضان کے مہینے میں ہمیں جو ہے داخل کر دے، رمضان کے مہینے تک ہمیں زندہ رکھنا، رمضان کے مہینوں کی فضیلتوں کو، اس کے برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام اور سلف جو ہے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان آ کر کے چلا جاتا تو پھر 6 مہینوں تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں۔ تو اس طرح سے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور رمضان کا استقبال اور کس چیز سے کرنا ہے کہ دلوں کو اپنے پاک کر کے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، اپنے دلوں کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرنا۔ کس چیز سے دلوں کی پاکی ہوتی ہے؟ کس چیز سے دلوں کو پاک کرنا؟ شرک، بدعت، خرافات، لغو، تمام قسم کی برائیوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لینا، اور اپنے آپ کو تیار کر لینا، کمر کس لینا رمضان سے پہلے کہ اب رمضان آنے والا ہے، مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت میرا رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اور قرآن سے استقبال کس سے کرنا؟ اب قرآن سے لگاؤ اپنے اندر پیدا کر لو، قرآن سے لگاؤ پیدا کرنا، قرآن سے تعلق کو جوڑ لینا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تلاوت کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اس طرح سے استقبال کریں کہ آج ہی سے قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے، قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم عطا فرما دیں گے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، زندگی ہماری گزر جا رہی ہے، اللہ کا یہ کلام پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں۔ آج کتنے مسلمان ہمیں ملیں گے زیادہ عمر والے جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، اب سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اس طرح سے جو ہے یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ قرآن پڑھیں گے تو معنی اور مطلب کے ساتھ میں پڑھیں گے، معنی اور مطلب کے ساتھ میں پڑھیں گے۔
تو اس طرح سے میرے بھائیوں اس مہینے کا جو ہے ہم جو ہے استقبال کرنا ہے، اپنے دلوں کو جو ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اہتمام کرنا، اور اس مہینے کو کیسے گزارنا۔ اور یہ مہینہ عظیم کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ رحمتم من ربک، تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ رمضان آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی، اسی لیے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بے شمار نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، بغیر مانگے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم کیا کر لیتے؟ کسی کافر کے گھر پیدا فرما دیتا، کسی ہندو یا کسی کرسچن کے گھر، کسی جو ہے یہودی کے گھر پیدا کرتا، تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اسی لیے یہ جائیداد ہمیں ملی ہے پھگٹ میں، اسی لیے اس کی اہمیت نہیں ہے میرے بھائی۔ جب باپ کی جائیداد بیٹے کو ملتی ہے، بیٹے نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی ایک پیسہ نہیں کمایا، باپ کا مال ہے، باپ مر گیا، دولت بیٹے کو مل گئی وراثت میں، اب وہ کیا کرے گا؟ محنت کی کمائی نہیں ہے، پھگٹ میں آ گئی ہے، اس کو یوں ہی اڑا دے گا۔ لیکن جو آدمی خود محنت کر کے 10 روپے کماتا ہے، وہ 10 روپے کی اس کو اہمیت ہوتی ہے، لیکن باپ کی طرف سے ملی ہوئی جائیداد کی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ ورثے میں ملا ہمیں اسلام، اس لیے اسلام کی ہمیں جو ہے قدر نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے ہمارے اندر، قدردانی نہیں ہے۔ تو اسلام کی قدر کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں پیدا کیا، اور اسلام میں پیدا کرا، اور ایک نعمت کیا ہے؟ قرآن کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی صبح، اس کی شام کس طرح سے گزارنی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا ہے، اس کی چال ڈھال کیسی ہونی ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہونی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہونا ہے، اس کا عمل کیسا ہونا ہے، وہ کس کی اطاعت کرنا ہے، وہ کس کی پیروی کرنا ہے، وہ کس کی بزرگی کو بیان کرنا ہے، ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم اور آپ قرآن سے دور ہیں، اللہ کی قسم ہم قرآن سے دور ہیں۔ کتنے آپ پرسنٹیج لو، قرآن کا معنی مطلب دور کی بات، قرآن کو پڑھنا تک نہیں آتا۔ کب پڑھیں گے مسلمانوں؟ کب پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن 2 ذمہ داریاں لے کر کے آتا ہے۔ ایک پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ آدمی اس کو پڑھے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر خود کو چلانا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر خود کو چلانا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، اور اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو، اپنے خیالات کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنے اچھائی کو، اپنے جو ہے ہر معاملے کو قرآن کے اوپر تول کر کے عمل کرنا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر آپ کو عمل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری، جب آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، اس کو حفظ بھی کر لیا، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری، دوسری ذمہ داری جو قرآن لے کر کے آیا کہ وہ بلغ عنی ولو آیا، وہ ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو قرآن کی تعلیمات کو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ پڑھ لو اور عمل کر لو خود اپنے آپ پہ، نہیں، بلکہ خود عمل کرنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور کیا ہے اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے
کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا اور جو ہے نیکی کرنا، برائی سے بچنا اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا۔ اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا معنی یہی ہے، تقویٰ کا معنی بچنے کے ہے۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے حکم کی بجاوری کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، کوئی اور چیز نہیں۔ اسلام کو سمجھنا قرآن کے ذریعے سے، کسی اور چیز سے اسلام آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ کسی اور چیز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن سے سمجھنا، اور قرآن کو کیسا سمجھنا؟ صحابہ کے فہم سے، سلف صالحین کے فہم سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا ترجمہ، آیت کا خلاصہ، اس کی تفسیر جو صحابہ کو اللہ کے نبی نے بتایا، اور صحابہ کرام نے وہ قرآن کی اس ایک ایک آیت کو انہوں نے اس کو کیا سمجھا اور کس طرح سے عمل کیا، اسی طرح سے عمل کرنا ہے مجھ کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لاتے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ تمہارے جیسا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر صحابہ سے خطاب ہے، صحابہ سے خطاب کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت صحابہ کی جماعت تھی، ان سے مخاطب ہے۔ تمہارے جیسا ایمان لاتے تو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ جب یہ صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ظاہر بات ہے صحابہ جیسا عمل بھی کریں گے، تبھی تو کامیابی ملے گی۔ ایمان صحابہ جیسا لائے لیکن عمل کسی اور کے جیسا کریں گے تو بھی بات نہیں بننے والی۔ ایمان بھی صحابہ جیسا، عمل بھی صحابہ جیسا، عقیدہ بھی صحابہ جیسا، عبادت بھی صحابہ جیسی، معاملات صحابہ جیسے، ہر معاملے میں آپ صحابہ کو لو، کیونکہ وہ بہترین جماعت ہے جو کامیاب ہوئی، پوری 100% کامیاب۔ ان کی زندگی میں نقص کا نام نہیں ہے۔ جنت، دنیا کے اندر جنت کی بشارت جن کو ملی، تو ان کے فہم اور ان کے جو ہے سمجھ سے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، آدمی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پسند کرتا نہیں کرتا، اپنے آپ کو تکلیف اٹھانا پسند کرتا نہیں کرتا۔ آگ جل رہی ہے، آدمی کو معلوم ہے آگ کی صفت ہے کہ اس کو جلا دے گی، یہ جان کر کے بھی کوئی آدمی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی ڈالنے کا بھی ارادہ کیا تو ہاتھ خود بخود واپس لوٹ جائے گا، نہیں ڈالے گا۔ بچہ جا رہا ہے رینگتے ہوئے آگ کی طرف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آگ کی طرف جو ہے لپک رہا ہے، اگر آپ بچے کو نہیں بچا لیں گے تو بچہ آگ میں جل جائے گا، جھلس جائے گا۔ خود بھی آگ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی آگ سے بچانا۔ وَأَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، اور اس مہینے کے اندر جو قیام اللیل ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ قیام اللیل، راتوں میں جاگنا، اس مہینے کے اندر قرآن سے تعلق کو جوڑنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو معنی مطلب سے پڑھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، زیادہ سے زیادہ اپنے جو ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا جو ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت میں اور اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے میں رمضان کے مہینے کو گزارنا چاہیے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیوں بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مہینہ رمضان کا ہمیں عطا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو 5-6 دن یا ایک ہفتہ جو بچا ہوا ہے وہ یہ ہفتے تک ہمیں زندہ رکھنا رمضان کے مہینے میں۔ اے اللہ مجھے اور ہم سب کو اے اللہ رمضان کے مہینے میں داخل کر دینا۔ اب رمضان کے مہینے میں موت آ جائے اے اللہ ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس رمضان کے مہینے تک اے اللہ یہ دعا کرے کہ رمضان کے مہینے میں داخل کر دے۔